امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان، ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، فلسطینیوں کے غزہ چھوڑنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل انروا اور یونیسکو سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے میمو پر بھی دستخط۔ ٹرمپ کا یو ایس ایڈ کو بند کرنے کا اعلان۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں، غزہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران نے جوابی حملہ کیا یا مجھے مارنے کی کوشش کی تو مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے گا، غزہ پر طویل مدت کے لیے قبضے کی پوزیشن دیکھنا چاہتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے، ملک میں قیام امن کے لیے پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی دوبارہ دفن ہوگی اور یہ دھرتی محفوظ ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ترسیلات زر میں 30% اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی محنت کا ثبوت ہے، ان کے لیے گرین چینل بحال اور بلیو پاسپورٹ دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے زرعی ٹیکس کے نفاذ پر چاروں صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ پاکستان آرمی ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل راسم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راسم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا، عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات پر آرمی چیف کا سخت رد عمل۔ بولے، ایسے کھوکھلے بیانات بھارتی فوج کی بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت اپنے عوام اور عوامی برادری کی توجہ اندرونی خلفشار اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودیہ کابینہ کا اجلاس۔ پاکستان کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ تحقیقات کے تبادلے کی منظوری۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے مالی معاونت کے جرائم شامل ہوں گے۔ سعودی ڈائریکٹوریٹ آف فائنینشل انویسٹیگیشن اور پاکستان کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری دی گئی۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو فوری طور پر مستعفی ہو کر اثر نو انتخابات کا اعلان۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ۔ اپوزیشن الائنس کا اسد کیسر کے رہائش گاہ پر اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز، کوکر عمر ایوب اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، 8 فروری کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا، حکومت فی الفور مستعفی ہو کر نئے انتخابات کرائے۔ شاہد خاقان عباسی نے اجلاس کا اعلامیہ پڑھا، جس میں کہا گیا، موجودہ حکومت زبردستی عوام پر مسلط کی گئی ہے، نئے الیکشن ہی ملک کو مالی دہشت گردی اور دیگر بحران سے نکالنے کا حل ہے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی صدا۔ درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق پیکا ایکٹ میں ترمیم بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ فل کورٹ نہ صرف ترمیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ اور سوسائٹی آف کورٹ رپورٹرز نے پیکا ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 13 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ سفیان، سجاد، رئیس، وقاص، اکرم، ارسلان، حامد اور کیسر کی شناخت ہوئی۔ دانش، سجاول، شہزاد اور احتشام کی بھی تصدیق ہوئی۔
सफारती ज़राए के मुताबिक 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात थी। मकामी हुक्काम को सिर्फ 13 लाशें मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खदमात हासिल की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें कल गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शुएब जफर अपने घर मंडी बहाउद्दीन पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मानवीवाला, डॉक्टर आसिम हुसैन उनके हमरा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग, वजीर आला ली जियांग से मुलाकात करेंगे। पाक चीन इक्तसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह पहले से बीजिंग में मौजूद। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 2025 का 9वां एडिशन 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद होगा। मश्क अम के साथ पहली बार अम डायलॉग का आगाज भी किया जाएगा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मनीब ने अम मश्क और अम डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। ISPR के मुताबिक 60 से ज़ायद ममालिक की फोर्सेस मंदूबीन के साथ अम मश्क में शिरकत कर रही हैं। हार्बर फेज 7 से 9 फरवरी तक मुनक्किद होगा। अम डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। अम मशकों में बहरी अमूर से मुतालिक सेमिनार्स होंगे। खैरपुर के इलाके रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल के केस में मकतूला की मां शबनम ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। मुदहिया के वकील की जानिब से तस्वीर का तहरीरी बयान अदालत में जमा करवा दिया गया। बयान में मकतूला बच्ची की वालदा शबनम बीबी का कहना है मुल्जिमान को जमानत देकर मुकदमा खत्म किया जाए। गुज़श्ता बरस पीर असद शाह की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा की मौत वाक़या हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद भी साबित हुआ था। मुल्जिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और अमीर इम्तियाज जेल में हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश। चूगरान, कागान, नारान और बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। और चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान यात्रा जारी। हर जगह क्रिकेट दीवाने लाइव ट्रॉफी देखने के लिए पुरजोश। लाहौर के गवर्नमेंट गुलबर्ग वुमेन कॉलेज में ट्रॉफी की रुनुमाई। तालिबात का जोश खरोश दीदनी ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और तस्वीरें बनवाती रहीं। निजी यूनिवर्सिटी में भी ट्रॉफी का वालहाना इस्तकबाल। तलबा तालिबात खुशी से निहाल। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। दुबई में 23 फरवरी को पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे की टिकटें हाथों हाथ फरोख्त। 3 अरब 40 करोड़ की आमदन।